اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو۔ اور تقوی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور جس سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور یہ بغیر علم کے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو معلوم ہو کہ کرنا کیا ہے اور بچنا کس سے ہے۔ آدمی کہتا ہے یار موٹی موٹی باتیں سب ہم کو پتہ ہے، جاننے کی کیا ضرورت ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ گناہ ہوتی ہے اور انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے۔ اچھا یہ بھی گناہ ہے، یار ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو بھائی سیکھنے کی ضرورت تھی، اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت تھی، علماء کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت تھی جو تمہارے لیے علم کے بڑھنے کا سبب اور ذریعہ ہیں، اللہ سے قریب ہونے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اسی طرح سے علماء کی کتب کے مطالعے کی ضرورت تھی، وہ تمہاری اس ضرورت کو پورا کرتی اور تمہیں علم دیتی۔ تو علم کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، کیا کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، اور پھر جو اعمال کرنے ہیں اس کو کس طریقے سے کریں تو پھر مقبول اور محبوب ہوں گے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ بھی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اتقوا اللہ، یہ امر کا صیغہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض ہے، اور تقوی بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی روزمرہ کی مصروفیت میں سے کچھ وقت نکال کر جو ضروری امور ہیں اس سے متعلق کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، علماء کی صحبت اختیار کرتے رہنی چاہیے، اور جہاں مسائل وغیرہ سکھائے جا رہے ہوں وہاں پر ان مجالس کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو، عبادات ٹھیک ہو جائیں، ہماری آپس کی ڈیلنگز ٹھیک ہو جائیں۔ اگر باطنی اعتبار سے کوئی بگاڑ انسان کے اندر ہے تو وہ بگاڑ بھی اس کا دور ہو جائے، اس کے بعد انسان قرب الہی کی منزل طے کر سکتا ہے۔ ورنہ حسد اور بغض دل میں بھرا ہو تو کیا اللہ کے قریب ہو سکے گا؟ اسے کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کا بھی ضائع ہو جائے۔ تکبر، یہ کیا چیز ہے جی، نیک تو میں ہوں، تکبر، دوسرے کو حقیر اپنے آپ کو اعلیٰ، تو یہ گندگی جب تک دل سے نہیں نکلے گی اللہ کے قریب ہو سکے گا؟ اپنے آپ کو باکمال سمجھنا، میں تو بڑا نیک ہوں، دوسرے کو نہ دیکھنا کہ ٹھیک ہے دوسرے کو حقیر نہ جانا، لیکن اپنے کمال کی نسبت اپنی طرف کرنا، یہ جب تک گندگی دل سے نہیں نکلے گی میں تو بڑا اچھا ہوں جی، جب تک یہ چار کام اگر اس نے کر لیے تو اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے۔ بھئی اللہ کی توفیق سے ہے، اسی کی طرف منسوب کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ نیکی کی توفیق ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اسی کی عنایت سے۔ اپنی طرف نسبت مت کرو، لیکن اپنی طرف کر رہا ہوتا تو جب تک یہ باطن میں بگاڑ موجود رہے گا اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہے اور وہ ستھروں کو قریب کرتا ہے، تو جب تک ان چیزوں کی معرفت ہی حاصل نہ ہو، اس کی علامات ہی معلوم نہ ہوں، اس کے علاج کے طریقے ہی معلوم نہ ہوں، اور انسان اس معاملے میں سنجیدہ ہی نہ ہو تو پوری پوری زندگیاں نکل جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بھائی پتہ کیسے چلے گا؟ جس کو آپ اگر اس علم کی اہمیت کو سمجھو اور پھر جس کے پاس یہ علم ہے اس کے پاس جا کر بیٹھو اور پھر سیکھ کر اپنا محاسبہ کر کے اس گندگی کو اپنی ذات سے دور کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ معاملہ، یہ نتیجہ حاصل ہوگا نا، ورنہ منزل کیسے مل سکتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے خواب دیکھنے سے تو انسان کامیاب نہیں ہو جاتا ہے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور علم ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ دنیا کی ترقی کے لیے بڑا اہتمام ہے، وقت پہ کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں داخلہ، اور بعض اسکول تو ایسے ہیں جن کا لیول ذرا لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہے، وہ کہتے ہیں جب پریگننسی 5 مہینے کی ہو جائے تب نام لکھواؤ، یعنی ابھی دنیا میں آنے میں 4 مہینے باقی ہیں، پھر وہ 2.5 سال کا ہوگا، اس کے بعد اس قابل ہوگا کہ اسکول جا سکے، تو وہاں بھی لائن لگی ہوتی ہے نام لکھوانے کے لیے۔ تو بندے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اتنی رغبت اور اتنی توجہ اور اتنا اہتمام، پلاننگ تو دیکھو اس کی، پہلے سے ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا نا تو سوچ رہا ہوتا ہے کون سے اسکول میں ڈلوائیں گے، تو جن کے پاس ہوتے ہیں ذرا پیسے جو اچھی اسکول میں تعلیم دلا سکتے ہیں وہ تو پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل کریں، اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دین کہاں ہے، دین کون سے خانے میں ہے؟ اس کی طرف کبھی توجہ گئی کہ بھئی کسی عالم دین کے پاس اس کو بھیجنا ہے، جو ضروری علوم ہیں وہ اس کو سکھوانے ہیں؟ نہیں جی، ہم نے صرف قرآن عظیم ناظرہ پڑھوا دیا، بہت بڑا کارنامہ کر دیا جی۔ مدرسے جاتا ہے نا،
تو قرآن عظیم ناظرہ پڑھنا تو کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگر یہ عرض کروں تو پہلے بھی بتایا ہے، آپ کے لیے شاید حیرت کا باعث ہو بعض افراد کے لیے، لیکن جو مستقل سنتے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ قرآن عظیم سمجھنا ضروری ہے، اس کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، باعث سعادت ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے پڑھ کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سمجھ میں آ نہیں رہا ہے اور تلاوت کر رہے ہیں، کریں ثواب ملے گا، لیکن قرآن کریم صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب تو نہیں ہے نا، یہ ہادی ہے، ہادی ہدل للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے پرہیزگاروں کو۔ تو ہدایت کب حاصل ہوگی؟ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے، اس کی انسٹرکشنز کو، اس کی کمانڈمنٹس کو سمجھ لیں گے، ہدایات کو، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی بات آگے آئے گی۔ تو یہاں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ فقہا نے لکھا کہ کتنا قرآن یاد کرنا لازم ہے؟ ایک آیت یاد کرنا فرض ہے، کیونکہ قرآن نماز میں ایک آیت کی تلاوت فرض ہے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ تو کسی نے یہ یاد کر لیا الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت، فرض ادا ہو گیا اس کا۔ اور پوری سورہ فاتحہ یاد کرنا واجب ہے، کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو اگر یہ یاد کرے گا تب واجب پورا ہو جائے گا۔ تو پوری سورہ فاتحہ یاد کر لی، وَلَضَّالِّينَ تک واجب پورا ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، اس کا یاد کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ نماز میں اس کی تلاوت کرنا، اتنا قرآن پڑھنا سورہ فاتحہ کے علاوہ واجب ہے۔ تو اب اس کو یاد کر لے گا تو واجب پورا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ یاد کر لی اور کسی نے سورہ اخلاص یاد کر لی تو اس کا فرض بھی پورا ہو گیا اور واجب بھی پورا ہو گیا۔ باقی سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن عظیم کو۔ قرآن عظیم کو سمجھے گا تو دل میں اس کی ہدایت اترے گی اور اسے معلوم ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے۔ پرانی قوموں کے واقعات، اقوال ذکر کیے گئے ہیں، انسان اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ مزید یہ کہ یہاں اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اور پرہیزگاری اللہ کے خوف کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا۔ اس کا ڈر ہوگا کہ بھئی عظیم الشان ہے، سب پتہ بھی ہے اسے، علم بھی وسیع ہے اور پاورز بہت زیادہ ہیں، ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اس کی دسترس میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، ہم جب چاہے ہمیں پکڑ لے۔ تو یہ خوف جو ہے انسان کو، یہ بڑا مبارک خوف ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے کسی بدماش کا خوف، ڈاکو کا خوف، یہ ناپسندیدگی والا خوف ہے۔ اللہ کا خوف برکت والا خوف ہے، مبارک خوف ہے، کہ جو انسان کی باطنی اور ظاہری پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، کہ اس عظیم الشان رب کی عظیم بارگاہ کا قرب مجھے حاصل کرنا ہے، اور وہ زبردست خالق اور مالک ہے، بڑے جلال والا ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال والا اور اس کی قدرت کاملہ اور اس کی وسعت علمی میں غور کرنے سے ایک جلال کی کیفیت قلب پر طاری ہوتی ہے، اس کا رعب طاری ہوتا ہے، اس کو خوف خدا کہتے ہیں۔ تو اس خوف خدا کی وجہ سے انسان جو ہے اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے، پھر چاہے خلوت ہو، جلوت ہو، لوگوں کے سامنے بھی جیسا ہوگا، تنہائی میں بھی ایسا ہوگا۔ اگر چیک کرنا چاہو کہ میرے اندر خوف خدا ہے یا نہیں ہے، تو اگر ہماری خلوت اور جلوت ایک جیسی ہے، جیسے لوگوں کے سامنے ہے ویسے ہی تنہائی میں بھی ہیں، کہ لوگوں کے سامنے برائی سے بچتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نیکیاں اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تنہائی میں بھی ایسا ہی ہے، تو واقعتاً اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ گناہ کرنے والا تو اعلانیہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور چھپ کے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ چھپ کر کرنے والا بعض اوقات ظاہری کرتا بھی ہے، نہیں بھی کرتا، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں اللہ سے ڈرنے والے کی، کہ جس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور جس کی تنہائی بھی اچھی ہو، مجلس میں بیٹھا ہو تب بھی نیکی کرتا ہوا دکھائی دے، کوئی گناہ کرتا ہوا دکھائی نہ دے، اور تنہائی میں ہو تب بھی اللہ کا خوف اس پر غالب ہو، اور